کیا اگر میرے پاس آپ سے 4 پیسے زیادہ ہیں تو کیا میں آپ کو انسان ہی نہ سمجھوں؟ سیلیبریٹیز کا بھی ایک ببل ہے. اس ببل میں یہ ہے کہ میری اپیئرنس کتنی ہوگی یا میرے لائکس کتنے آئیں گے یا میں اپریشیٹ کتنی دفعہ ہوں گا. وہ کہتا ہے یار اس بال میں نے چھکا مارنا ہے اور میں نے 1,10,000 بندوں کو دکھانا ہے کہ میں کیسے زبردست چھکا مارتا ہوں, تو میاں داد بن جاتا ہے. وہی لوگ کرتے ہیں جو فیل کرتے ہیں نو بڈی. اینڈ بائی ڈوئنگ دس, بیوی کی پھینٹی لگا دوں گا تو آئی ایم سم بڈی, بچے کی پھینٹی لگا دوں گا تو آئی ایم سم بڈی. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف ہیلتھ کیئر نیوز. آج ہمارے ساتھ ہیں مقبول بابری, نون ایز میکس بابری, کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ اے ویری اولڈ فرینڈ. سو گڈ ٹو میٹ یو آفٹر کوائٹ اے وائل. اچھا, یہ ایز اے لے مین پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مطلب مینٹل ہیلتھ مطلب کیا ہے؟ یعنی آج کل بہت مطلب مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, مینٹل ہیلتھ ایشوز کی بھی بات ہو رہی ہے, بٹ ایسے مطلب ہے یہ کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے, مینٹل ہیلتھ ایشوز کیا ہیں, جسٹ فار اے لے مین پرسپیکٹو. First of all, Umar Aftab, thank you very much for inviting me to your remarkable facility, and this hospital is growing in a remarkable way. اور میں مطلب آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا یہ 20 سال سے ڈریم تھا کہ اس طرف چلنا ہے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کامیابیاں دی ہیں, اور اب یہ اس فزیکل اسٹرکچر جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے. So coming back towards your question, also I like to tell the audience that I've known Umar for almost 20 years, more than 20 years actually, 30 years غالباً. اور وہ ایڈن راک کے زمانے سے ہم جانتے ہیں اور سلسلہ چل رہا ہوتا تھا. تو I have seen Umar grow and I have seen Umar doing some remarkable work. Now mental health is about a person's state of physical, emotional, intellectual well-being. اینڈ ہیلتھ پارٹ از وین یو سے ہیلدی, تو وہ بندہ شکر گزار ہے, وہ بندہ کانفیڈنٹ ہے, وہ بندہ پیار کرنے والا ہے, وہ اپریشیٹ کرنے والا ہے, وہ ایڈمائر کرنے والا ہے, وہ ڈانٹتا نہیں ہے, اس کو غصہ نہیں آتا, وہ درگزر کر دیتا ہے, وہ پیار کرتا ہے, وہ سب سروینٹ ہو جاتا ہے ان دا سینس کہ وہ لڑتا نہیں ہے, وہ سمجھ لیتا ہے کہ یار میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے یا کچھ بات ایسی کر رہا ہے جو کہ نامناسب ہے, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو اوائڈ کر لے, نہ کہ خام خواہ اس بندے کے ساتھ پھڈا ڈال لے. تو جس میں اور خوش بھی ہے, شکر گزاری بھی ہے, لیکن یہ مسئلہ نہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ انجسٹس کو ایکسیپٹ کرتا رہے. جہاں انجسٹس ہے اس میں کا اظہار کرے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لا قانونیت ہے یا یہ درست نہیں ہے یا ناانصافی ہے, اس کا اظہار ضرور کرے, لیکن ایسے طریقے سے کرے کہ اظہار بھی ہو اور تبدیلی آ جائے, نہ کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹرائے کر لے. تو یہ انگریڈینٹس اگر لوگوں میں یا پرسنالٹی میں ہوں گے, خود بھی خوش رہے اور دوسرے بھی اس سے خوش ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں خوش ہوں صرف, لیکن میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ عذاب میں ہیں, تو وہ بھی کوئی مینٹل ہیلتھ نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ ہے خود بھی خوش ہو, دوسرے لوگ بھی خوش ہو, جس ادارے میں کام کر رہا ہے اس ادارے کی مزید ترقی ہو. لیکن اگر وہ ادارہ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہے تو وہ اپنی جان جو ہے وہ قربان نہ کر دے اس ادارے کی خاطر. اس میں اتنی بھی حیثیت ہونی چاہیے کہ وہ سوچے کہ میری صلاحیتیں اور میری خوبیاں جو ہیں وہ کہیں اور استعمال ہوں گی اور اس سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. تو براڈلی اسپیکنگ. اچھا, جب مجھے یاد ہے جب ہم بڑے ہو رہے تھے نا جی, تو ہمیشہ یہ سنا تھا کہ یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے نا یہ ویسٹ کا ایشو ہے. ہمارے ہاں تو سم ہاؤ ہماری کلچر, کوئی ریلیجن, تو ہمارے یہاں نا مینٹل ہیلتھ کے ایشوز نہیں ہیں. اچھا, اب لیکن دیکھیں تو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بے تحاشا ہیں. اب اس میں یہ کہ یہ مطلب ہے ایشو اب بڑھ گئے ہیں یا ہمیں پتہ لگنا اب شروع ہوا؟ دیکھیں, ایشو تو ہمیشہ سے تھے نا. مثال کے طور پہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یار جب ہم چھوٹے تھے یا آج سے اگر 50 سال پہلے چلے جائیں تو پاکستان میں یا جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں کینسر نہیں تھا, کینسر کی اویئرنیس نہیں تھی, لیکن کینسر موجود تھا, لوگ مر جاتے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, ہمیں ڈائگنوسس ہی نہیں کرا سکتے تھے. تو ڈائگنوسس کا نہ ہونا ڈیزیز کی ایبسنس کی نشاندہی نہیں ہے. اور ابھی آپ کا کام ہی ہے کہ آپ اویئر کراتے ہیں لوگوں کو کہ یار چیک کرا لو, ٹیسٹ کرا لو, اس ٹیسٹ کے اندر یہ بھی شامل کر لو کہ کوئی کارسوجینک ڈیزیز تو نہیں ہے, کوئی کینسر ریلیٹڈ چیزیں تو نہیں ہو رہی. تو اویئرنیس ہوگی تو علاج ہو جائے گا. اسی طرح پیرنٹس عام طور پہ یا سوسائٹی یہ سوچتی تھی کہ اگر ہمارا بچہ میں کوئی ذہنی بیماری ہے تو وہ شاید پیرنٹس سے کی وجہ سے ہے,
یا ہم نے کچھ اس کو ڈانٹا زیادہ ہے یا کوئی ہماری جینیٹک انڈاؤمنٹ گڑبڑ ہے تو وہ ہش ہش کر دیا جاتا تھا. پھر یہ سوچتے تھے کہ یار بچی ہے تو بچی کی پتہ نہیں شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی, اگر ہم ذکر کریں گے کہ اس کو ذہنی تھوڑا سا کچھ محسوس ہوتا ہے کہ ذہنی طور پہ ہماری نظر میں پرفیکٹ نہیں ہے, یا بچہ ہے ہمارا تو بچہ جو ہے اس کی کوئی ہیبٹس ایسی ہیں یا اس کے کچھ طریقہ کار ایسے ہیں یا اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو ہم اس کا علاج کرائیں گے, باہر لوگوں کو پتہ چلے گا تو شاید اس بچے کی شادی نہ ہو. تو اس وجہ سے بھی ہم کوشش کرتے تھے کہ چھپائیں اور اس کو ایک ٹیبو بنا لیتے تھے. لیکن اس کا یہ بالکل ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسیڈنس نہیں تھا. ہو سکتا ہے انسیڈنس ہو لیکن اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے یا اس کو سمجھنے کی اس وقت اجازت نہیں تھی. یا ایک وقت یہ بھی تھا کہ ویسٹ میں جب کسی کو کوئی مینٹل پرابلم ہوتی تھی تو لوگ وہاں بھی کہتے تھے کہ اس کو کوئی جن چڑھ گیا ہے. جن چڑھنے سے مراد یہ کوئی چڑیل آ گئی ہے اس کے اوپر, وچز آ گئی ہیں اور اس کا بلڈ لیٹنگ کی جائے, خون نکالا جائے, اس کا سر جو ہے وہ اسکویز کیا جائے. تو بہت سارے اس قسم کے خیالات تھے. بیمار لوگوں کے بارے میں بہت نگیٹو سوچا, لیکن یہ کھانسی کی طرح اور بخار کی طرح اور ڈائبٹیز کی طرح ہر طرح یہ بھی ذہنی بیماریاں بھی بیماریاں ہیں. اچھا, جنرلی یہ کہ لوگوں کو ایسی ایک لگتا ہے کہ جی جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں, لگژری ہے, ویلتھ ہے, کیریئر ہے, بزنس ہے, تو ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے, اور جو بیچارے ڈپرائیوڈ ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ شاید زیادہ چیلنج ہوتی ہے. آن دی ادر اینڈ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلیبریٹیز یا رچ پیپل وہ اب بہت سامنے آ رہے ہیں with lots of mental health issues. تو اس کے مطلب اس کو کیسے آپ بتائیں گے؟ یہ دیکھیں, سوسائٹی کے بھی ایشوز ہیں. سوسائٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہ ہمارا انوائرمنٹ ہے, اور انوائرمنٹ اگر ہیلدی نہیں ہوگا تو اس میں فزیکل ہیلتھ بھی اور مینٹل ہیلتھ بھی ہیلدی نہیں رہ سکتی. تو ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ شاید جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ویل آف ہیں وہ اگر ان سینسٹیو ہو جائیں کہ ہمارے ارد گرد غربت کتنی ہے یا ہمارے ارد گرد جو ہے وہ مسائل کتنے ہیں, یا لوگ اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں بھیج سک رہے اور ان کو نہیں پڑھا سکے صرف اس لیے کہ اس کو وہ بچہ جو ہے وہ ہے تو بہت ٹیلنٹڈ, لیکن وہ ایک اس گھر میں پیدا ہو گیا جس گھر میں اس کے والدین کے پاس وسائل نہیں تھے. تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ وسائل آئے کہاں سے تھے لوگوں کے پاس؟ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے وسائل کمائے تھے. بہت زیادہ تر لوگ وہ ہیں جنہوں نے وسائل حاصل کر لیے. انگریزوں نے زمینیں بانٹ دیں, یا قرضے معاف کر دیے, یا نوکریاں دے دیں, یا اسمبلیوں میں چلے گئے, یا کچھ اور کر لیا جو کہ مناسب نہیں تھا. اور وہ لوگ خود بھی گلٹ کیری کرتے ہیں, ان کے بچے سمجھتے ہیں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ان ایسے راہوں پہ پڑ جاتے ہیں جو کہ ہیلدی نہیں ہیں, تو اس لیے شاید زیادہ نظر اس میں آتا ہے. لیکن جو ڈپرائیوڈ ہے وہ بھی سوچ رہا ہے یار میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, میں نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز خریدنا ہے, میں نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے, میں نے اپنی بیوی کے لیے میری خواہش ہے کہ ایک دن ہفتے میں ایک دن ہم گھر میں ایسا کھانا کھا لیں جو کہ دال روٹی کے علاوہ بھی ہو. تو وہ بھی باپ سوچ رہا ہے کہ میں کیسے کروں. تو اس کے بھی مسائل ہیں, اس بچی کے بھی مسائل ہیں جو اسکول جانا چاہ رہی ہے اور نیا جیومیٹری باکس خریدنا چاہ رہی ہے, تو باپ جو ہے وہ اس کو نہیں خرید کے دے سک رہا. تو ایوری باڈی از تھنکنگ, ایوری باڈی از وریڈ, ایوری باڈی از کنسرنڈ. تو ایک ایگیلیٹیرین سوسائٹی جو ہے اس میں ایک بڑی لارج مڈل کلاس ہوتی ہے, اور لارج مڈل کلاس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے, ملک کے اندر ہر ایک کے پاس کھانے پینے کو ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پاورٹی لائن کے انڈر ہوں, اور ان کو پھر اسٹیٹ یا معاشرہ یا سوسائٹی لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے. گاؤں رورل ایریاز میں تو عام بات ہے لک آفٹر کرنا ایک دوسرے کو. یہ تو ہماری اربن سوسائٹی کے بڑے مسئلے ہیں. یہاں بہت زیادہ غربت بڑھ گئی ہے, جہاں ولیجز میں کسی ایک بندے کو نہ گیس کا بل دینا پڑتا ہے نہ بجلی کا بل دینا پڑتا ہے, کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس. تو ان کے حالات کچھ اور ہیں. یہاں ہر بندے کو گیس کا بل بھی دینا پڑتا ہے, بجلی کا بل بھی دینا پڑتا ہے, اور وہ جتنی اس کو تنخواہ ملتی ہے اس میں وہ شاید پتہ نہیں دے سک رہا ہے کہ نہیں دے سک رہا. تو یہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹورڈز لیک آف مینٹل ہیلتھ ان آور سوسائٹی. پبلک فگرز ہیں اور سیلیبریٹیز ہیں, اور اب جیسے خاص طور پہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ ان کو بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں, اور شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی بڑی آئیڈیل زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے سیلیبریٹیز جو ہیں وہ بھی اوپنلی اب بات کر رہے ہیں ڈپریشن کی اور انگزائٹی کی.
تو اس کو آپ کس طرح آپ کیا لوگوں کو بتائیں گے اس کے اوپر؟ میرا خیال ہے کہ ہر جو اسٹیچر ہے سوسائٹی کا، اب سیلیبریٹیز کی اگر بات کر رہے ہیں تو سیلیبریٹیز کے اپنے مسئلے مسائل ہیں. وی آر آل ٹریپڈ ان ٹو آور اون ببل. تو سیلیبریٹیز کا بھی ایک ببل ہے. اس ببل میں یہ ہے کہ میری اپیئرنس کتنی ہوگی، یا میرے لائکس کتنے آئیں گے، یا میں اپریشیٹ کتنی دفعہ ہوں گا، یا کون لوگ میرے ساتھ ہیں، کون میرے خلاف ہیں، اور نیکسٹ جاب کا کیا ہوگا. بیکاز ایک ببل کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس ببل کو ہم نے اپنی ریالٹی سمجھ لی ہے. اسی طرح جو عام آدمی ہے وہ بھی اپنے ببل کے اندر رہ رہا ہے. وہ اپنا ببل برسٹ کر کے ایک اور ببل اپنے لیے بنانا چاہ رہا ہے، وہ اس سے نہیں ہو رہا. تو دا مور انہیپی وی آر، انہیپی سے مراد یہ کمپلین اگر کر رہے ہیں تو کمپلین ہر بندہ کر سکتا ہے. کمپلین کا مطلب یہ اپوزٹ آف شکر گزاری. تو جو کمپلین کرے گا وہ ہیلدی نہیں ہو سکتا، اور جو زیادہ کمپلین کرے گا وہ ڈپریشن کی طرف چلا جائے گا. اور کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ یار عمر، میں تو 73 ایئرس کا ہوں، تو 73 ایئرس میں ہیلدی بھی ہوں، میں آپ کے پاس بیٹھا بھی ہوا ہوں، مجھے دال چاول بھی مل جاتا ہے جب میری خواہش ہوتی ہے. میں شکر کروں، جتنا بھی شکر کروں کم ہے. تو میرا خیال ہے ہر شخص جو ہے وہ اگر تھوڑا سا سوچ لے کہ مجھے بلیسنگز کیا ملی ہیں، مجھے ایڈوانٹیجز کیا ملے ہیں، مجھے کیا میں سوسائٹی کی کافی سارے لوگوں سے میرے حالات بہتر ہیں، میں ان کے بارے میں سوچوں کہ میرے جو سوسائٹی میں میرے کولیگز مجھ سے کمزور ہیں، فائنینشلی کمزور ہیں، انٹلیکچولی اور ویلیوز میں شاید بہت آگے ہوں مجھ سے. کیونکہ یہ بھی کمپیریزن ایک مشکل کمپیریزن ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس بے تحاشا دولت ہے، یا گاڑی بڑی ہے، یا گھر بڑا ہے، یا بنگلہ بہت زیادہ ہے، یا جہاز ہے، تو وہ سکسیزفل ہے. سکسیزفل وہ ہے میری نظر میں جس کی اس کی فیملی اور اس کے چاہنے والے اس کی عزت کرتے ہوں اور اس سے خوفزدہ نہ ہوں. تو اگر وہ ایک والد سے بچے اس کے خوفزدہ ہیں تو دولت اس کے پاس جتنی مرضی ہو، کامیاب نہیں ہے. وہ کامیاب وہی ہے جس کی لوگ عزت کریں. اور کامیابی جو کمائی جاتی ہے، کمائی ان دا سینس کہ میرا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہے، میں گفتگو آپ کے ساتھ کیسی کرتا ہوں، میں کیا اگر میرے پاس آپ سے 4 پیسے زیادہ ہیں تو کیا میں آپ کو انسان ہی نہ سمجھوں. کیا مجھے یہ احساس ہے کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سارے ایک جیسے ہیں، ہمارا سب کا دل دھڑکتا ہے، ہمارے سب کے بچے ہیں، اور ہر والد کی، ہر والدہ کی خواہش ہے کہ میرے بچے کی پرورش اچھی ہو جائے. تو آپ کرکٹ ٹیم، پاکستان کرکٹ ٹیم کے بھی سائیکالوجسٹ رہے، تو اب ویسے ہم اب کرکٹرز کو دیکھتے ہیں، ہماری ساری یوتھ جو ہے ان کو بڑا آئیڈلائز کر رہی ہوتی ہے. تو لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم بہت سارے میچز میں ان کے اوپر بڑا پریشر بھی دیکھتے ہیں. تو وہ آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا کرکٹرز کے ساتھ؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم سارے انسان ہیں، اور ہم ساروں کی خواہش یہ ہے کہ خاص طور پہ جو قومی ٹیم میں لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی شدت سے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم قوم کے لیے خوشیاں پیدا کریں. اور جن ٹیم کے جن بھی پلیئروں سے میری بات چیت ہوئی ہے اور جن کو میں جانتا ہوں اچھی طرح اور گفتگو ہوتی ہے، وہ یہی جستجو کرتے ہیں، یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس اور زیادہ بہتر ہو جائے اور ہماری قوم جو ہے وہ ہم سے خوش ہو اور میں کنٹینیو کروں پاکستان کی ٹیم کے اندر. تو یہی چیزیں ہیں، 3-4 چیزیں جو ہمارے لیے انسیکیورٹی بھی کریٹ کرتی ہیں. کیوں انسیکیورٹی اس لیے کریٹ کرتی ہیں کہ جب ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ کیا میں کر سکوں گا، کیا میں قوم کی امیدوں کے اوپر پورا اتر سکوں گا، کیا یہ میچ ہم جیت جائیں گے، کیا میں اگلے میچ میں سینچری کروں گا، کیا مجھ سے کوئی کیچ تو نہیں چھوٹے گا، کیا میری بالنگ بہت اچھی ہوگی، کیا ٹیم کے لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں پھر ڈاؤٹس بھی آ جاتے ہیں، فیئرس بھی آ جاتے ہیں. اور ایک سائیکالوجسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیلپ کرے ان ٹیمس کے ممبر کو فیل کرانے میں کہ آپ سیکیور ہیں، آپ اس جگہ پہ اس لیے پہنچیں کہ آپ بہترین ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بہترین شاہکار ہیں، اور آپ پاکستان کے بہترین کرکٹر ہیں، آپ اس لیے نیشنل ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو ایک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو کام رکھے، ان کو کلیکٹڈ رکھے، ان کو فوکسڈ رکھے، ان کو ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی ان کے دل میں انسیکیورٹی آ جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اور ان کو دکھائے، منزل دکھائے کہ تو آپ اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس ویژولائز کرائے کہ آپ بہت کامیاب ہوں گے، اور ان کو ہیلپ کرے کہ وہ مزید زیادہ انڈیورنس اور اپنی پریکٹس اور اپنی فوکس جو ہے وہ اپنی پروفیشنل آبلیگیشنز کی طرف مرکوز رکھیں. اچھا، اور خاص طور پہ اگر ہم کرکٹ کی بات کریں تو انڈیا پاکستان کا جو میچ ہے نا، وہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے کہ شاید کوئی بیٹل فیلڈ کی طرح کی سچویشن ہے، اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی پریشر شاید پلیئرز پہ ہوتا ہے. اور پھر مطلب اگر پچھلے کافی سالوں میں شاید ہم انڈیا سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی میچ شاید جیتے نہیں ہے. تو آیا مطلب اس میں یہ شاید پریشر ہے یا یہ کہ واقعی وہ ہم سے بہت بہتر؟ اچھا، اس میں ایک بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ پاکستان
ایک جو امپورٹنٹ میچ تھا انڈیا سے، فائنل تھا وہ کہ سیمی فائنل تھا شاید، اس ٹورنامنٹ کا نہیں، اس کے پہلے ٹورنامنٹ کا، جو کہ 10 وکٹ سے جیت گیا تھا، شاید آپ کو یہ یاد ہو. اور وہ بڑی زبردست پاکستان کی پرفارمنس تھی، جس کے بعد یہ بات چلتی رہی کہ کتنے لوگ تھے، اور وہ کہتے تھے بس 2 ہی تھے. وہ جو انڈیا کا مشہور ایک فلم ہے اور اس کے اوپر چلتا رہا. کرکٹ دیکھیں ایک سپورٹ ہے، اور سپورٹ میں یہ ہے کہ پریشر بڑھتے رہتے ہیں، کم ہوتے رہتے ہیں. اور خاص طور پہ چونکہ ہماری ایک فرینڈشپ بھی ہے انڈیا کے ساتھ اور ایک رائیولری بھی ہے. فرینڈشپ ان دا بیسس پیپل ٹو پیپل بہت زیادہ میں نے نوٹس کیا کہ فرینڈشپ ہے. میں وہاں انڈیا گیا ہوا تھا ورلڈ کپ کے حوالے سے، تو جن لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوئی، جن لوگوں نے میں انوائٹ کیا، جن سے گفتگو کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے ہم لوگوں سے، بہت لوگ آفٹر کیا. ہر اسٹیڈیم میں ہماری فیور کے لیے لوگ شور مچاتے تھے، پاکستان کی ٹیم کی فیور کے لیے. صرف انڈیا پاکستان کا جو میچ تھا وہ احمد آباد میں مودی اسٹیڈیم کے اندر، اس میں نیچرلی بہت پارٹیزن کراؤڈ تھا. اس میں ان کو مشکل لگ رہا تھا کہ وہ پاکستانی ٹیم کی کوئی اچھی بات کو اپریشیٹ کریں. آلدو پاکستان نے کھیلا بھی بہت اچھا نہیں اس میچ میں، لیکن اس میں ہمیں اپریسیشن جو ہے وہ کم ملنی چاہیے تھی، اور تھوڑا سا زیادہ اسپورٹس مین اسپرٹ اگر ڈسپلے کرتے وہ تو اور بھی اچھا ہوتا. اینڈ رزلٹ امپورٹنٹ نہیں ہے، رزلٹ وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن پاکستان بھی، میں نے پاکستان پلیئرس کی اور انڈین پلیئرس کی آپس میں ریلیشن شپ دیکھا، بہت اچھا ہے، بہت سپورٹیو ہے، بہت ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، بہت ایک دوسرے کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. وہ لوگ بھی ہم سے پوچھتے ہیں، ہمارے پلیئر سے پوچھتے ہیں، ہم لوگ بھی ان سے پوچھتے ہیں. ہیروز ہیں، بہت بڑے بڑے ہیروز ہیں یہ. تو میرا خیال ہے کہ یس ایڈیشنل پریشر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہر میچ جو ہو کرنچ میچ ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں شاید جنگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ اسپورٹ ہے، جنگ تو نہیں لگی ہوئی. تو یس اٹ از ٹرو دیٹ دیر از مور پریشر، اینڈ آئی تھنک پاکستان ٹیم ول ڈو مچ بیٹر ان دی. پھر نیوٹرل وینیوز بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہ ورلڈ کپ سارا انڈیا میں ہوا، اور وہ بھی پریشر تھے، اور پارٹیزن کراؤڈ ایک میچ میں ڈیفینیٹلی پارٹیزن کراؤڈ تھا. تو یس اٹس امپورٹنٹ دیٹ وی سی ٹو اٹ دیٹ ہمارے جو کرکٹرز ہیں یا ہماری ٹیمز ہیں وہ مینٹلی مستحکم رہے اور کانفیڈنٹ رہے اور ایکسپریسو رہے، اور اپنی ذات کے اوپر، اپنی ٹیم کے اوپر یقین رکھیں اور بلیو کریں. اینڈ دے مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ دے آر دا بیسٹ دیٹ پاکستان ہیز پروڈیوسڈ، اینڈ دے آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ دین، اینڈ دے کین ڈو اٹ، اینڈ دے ول ڈو اٹ، اینڈ تھنگس ول ورک آؤٹ. تو بہت سارے پریشرز اور بھی ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پلیئر ہمارے بہت اچھے ہیں، وی ول برنگ گریٹ نیوز. اچھا ویسے بھی اگر دیکھیں تو اب اسٹیڈیم میں مطلب 40-50 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے، اب یہ دیکھیں نا اتنے لوگ بیٹھے، اور اگر مطلب بہت ساری دفعہ تو گیم دیکھتے ہوئے مطلب ایک بال ہے اور اسی پہ رن لینا ہے، تو وہ تو گوز بمپس دیکھنے والے جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو پلیئرس تو وہ پلیئر جس نے ایک بال کرانی ہے، یا وہ پلیئر جس نے ایک شاٹ لینی ہے اور اس پہ یا جیتنا ہے یا ہارنا ہے. ایبسلیٹلی یو آر ڈسکرائبنگ کریکٹلی. اسی طرح پریشر بڑھتا ہے، اور اب کھلاڑی جو ہے نا ان کی جو کوالٹی آف گیم ہے، یا جو ٹیکنیک ہے، یا جو اسٹرینتھ ہے، وہ تقریباً برابر ہے دنیا کے پلیئرس کی. اصل بات پھر اینڈ میں مائنڈ گیم آ جاتی ہے. مائنڈ گیم میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ believe in yourself that you can do it, not this play each event, play each ball on its own merit, and don't think beyond it or before it. جو ہونا ہے بعد میں کیا ہوگا وہ نہ سوچیں، اس بال کو میں نے کیسے کھیلنا ہے یہ سوچیں. اور ایک سائیکالوجسٹ کا اور ایک کوچ کا یہی کام ہے کہ وہ کہے کہ تم اپنی اس بال کو میرٹ پہ دیکھو، اینڈ یو کین ڈو اٹ اینڈ بلیو ان یور سیلف. وہ جب اس کے ڈاؤٹ آ جاتا ہے یار یہ بال مجھ سے مس نہ ہو جائے، تب بال مس ہوتی ہے. جب وہ کہتا ہے یار اس بال میں نے چھکا مارنا ہے، اور میں نے 1,10,000 بندوں کو دکھانا ہے کہ میں کیسے زبردست چھکا مارتا ہوں، تو میاں داد بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارا وہ انٹرسٹنگ میچ تھا دبئی میں. اچھا یہ اب جیسے میں تو مینٹل ہیلتھ کی آہستہ آہستہ کیونکہ بات ہو رہی ہے، لوگ اس کے اوپر تھوڑا کھل کے بھی بات کر رہے ہیں، تو اب ایک آج کل مطلب شیزوفرینیا کے بارے میں بھی بڑا مجھے کچھ عرصے میں 2-3 دوستوں سے ایسے یہ سننے میں ملا. تو اس کے بارے میں کچھ آپ تھوڑا سا بتائیں گے؟ دیکھیں اسکیزوفرینیا از اے ڈائگنوسس آف اسٹیٹ آف این انڈیویجول، جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر انسان ریئلٹی کانٹیکٹ اس کا کمزور ہو جائے، یعنی وہ دن کو رات اور رات کو دن کہنا شروع کر دے، یا وہ یہ شک کرنا شروع کر دے کہ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یا لوگ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا لوگ میرے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں کچھ میرے بارے میں، تو 3-4-5
طرح کی سائیکوسس ہوتا ہے جس کو ہم اسکیزوفرینیا کے طور پہ بھی ڈیفائن کرتے ہیں. وہ گرینجر فیلنگ آف گرینجر ہو سکتی ہے کہ آئی ایم ویری گریٹ اینڈ میرے بغیر دنیا نہیں چلے گی. فیئر آف ریفرنس ہوتا ہے کہ لوگ ہمیشہ میرے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں. فیئر آف پرسیکیوشن ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور اس قسم کی جو چیزیں اس کو ہم اسکیزوفرینیا کہتے ہیں. میں نا تھوڑا سا جو DSM کے ڈائگنوسس ہیں ایز اے سائیکو تھراپسٹ, میں تھوڑا سا اس کو پنچ آف سالٹ کے ساتھ دیکھتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ ہر شخص سوسائٹی کے اندر جو ہیلتھ ہے, سوسائٹی کی جو ہیلتھ ہے اس سے ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ بھی ایک انوائرمنٹ ہے. اگر میں ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہوں گا جہاں کارسوجینک ایئر میں بہت زیادہ موجود ہیں تو میرے لنگز افیکٹ ہوں گے. اسی طرح میں اگر ایسے انوائرمنٹ میں رہوں گا جس میں انصاف نہیں ہو رہا, جس میں لا قانونیت ہے, جس میں ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے, وہ بچہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے میں کیوں غریب ہوں, میرا ہمسایہ جو ہے وہ گاڑی میں جاتا ہے اور میرا باپ جو ہے وہ اس کا ڈرائیور, وہ اس کو چھوڑنے جاتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ تو جب سوال اس طرح کے اٹھتے ہیں لوگوں کے ذہن میں تو وہ ان کو غصہ بھی آتا ہے, وہ اپنی ذات کے بارے میں بھی رائے قائم کر لیتے ہیں, وہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بھی ناراضگی ہو جاتی ہے اور شکر گزاری کم ہو جاتی ہے. تو اسکیزوفرینیا از سین ایز disconnect with society, but from an existential point of view this could be also a symptom of sickness in the society at large. ٹھیک ہے, تو مطلب اس بندے کو کیوں نہیں بیمار کہتے جو کہ قانون, جو کہ ٹیکس پیئر ہے, اور وہ جو ٹیکس پیئر کے پیسے جو ہیں وہ اس بے تحاشا افطاری ڈنر پہ خرچ کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے چاند دیکھنا ہے. 2000 بندے کی ہیں تو 200 بندے کی ہیں, 400 بندے کی افطاری کر رہے ہیں, وہ اکٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے چاند دیکھنا ہے اور ٹیکس پیئر کے پیسے سے. اس کو ہم کیوں نہیں سکنس کہہ رہے سوسائٹی کی, جو کہ غریب ملک ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ بے تحاشا پیسے, 4 گاڑیاں آگے 4 گاڑیاں پیچھے, اور سب سے مہنگی گاڑیاں, اس کا پٹرول, اس کے فوجیوں کی تنخواہ, اس کے پولیس والوں کی تنخواہ, ساری چیز جو ہے وہ اس نے A پوائنٹ سے B پوائنٹ پہ جانا ہے, اور ساری کی ساری ٹریفک جس ہسپتال کی ایمبولینس سے شامل ہیں, بچوں کو اسکول میں بچے آنے جانے والے شامل ہیں, بے تحاشا لوگ کھڑے سڑکوں پہ انتظار کر رہے ہیں. اس بندے کو ہم کیوں نہیں بیمار کہتے؟ وہ بھی تو ڈسکنیکٹ فرام ریالٹی ہے. ٹھیک ہے. سو سوسائٹی کی جو سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے اس کی ناانصافی کے اوپر بھی تو انسان ریئیکٹ کرتا ہے نا. تو وہ مثال کے طور پہ ہوتا ہی ہے, ایک بچہ ہے وہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے, اس کا باپ کہتا ہے کہ نہیں تم کرکٹ نہ کھیلو, تم صرف کتابیں پڑھو, تم کرکٹ تم نے نہیں کھیلنا. اس کو جی چاہتا ہے میں کرکٹ کھیلوں, باپ کہتا ہے نہیں تم صرف کتابیں پڑھو. تو وہ بچہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے. وہ کیوں فیل ہوتا ہے؟ وہ اس لیے نہیں فیل ہوتا کہ وہ نالائق ہے, وہ اس لیے فیل ہوتا ہے کہ وہ باپ کو پنش کر رہا ہے کہ تم نے مجھے نہیں کرنے دیا جو میں چاہتا تھا, تو ٹھیک ہے میں بھی نہیں کرتا جو تم چاہتے ہو. تو باپ بیمار ہے یا بیٹا بیمار ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. یہ چیز کسی کو کرنے ہی نہیں دی جا رہی, اس سے زبردستی کچھ اور کرایا جا رہا ہے, اور وہ نہ کرے اگر, تو بیمار کون ہے؟ تو ایک ایگزسٹینشیل کوشچن بھی ہے ہمارے سامنے جو کہ ہمیں سوچنا چاہیے. تو ایک مس کانڈکٹ بھی ہے. DSM 5 بنا لیں, DSM 4 بنا لیں, اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنی کی دوائیاں بکیں. یہ نہیں پوچھنا کسی نے کہ سوسائٹی کیوں بیمار ہے, انصاف کیوں نہیں ہو سکتا. دنیا میں اگر اناج موجود ہے, وسائل موجود ہیں کہ ہر بندہ, ہر 8 بلین 10 بلین جتنے بھی پاپولیشن ہے, ہر بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہے, تو وہ کیوں نہیں ہم کر رہے؟ ہم کیوں اپنے ویپنز ہی بیچنا چاہتے ہیں؟ ہم صرف زمین کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے, جو میرا مذہب ہے اسی مذہب کا ہر شخص ہو, اور جو میرے مذہب میں نہیں ہے وہ اس کو فنا کر دیں؟ کیوں ہم ایسا سوچ رہے ہیں؟ ہم یقین نہیں رکھتے کہ رب نے ہی بنایا ہے سب کو. تو اس بیماریوں کی بہت زیادہ وجوہات ہیں, اور زیادہ وجوہات یہ ہیں جن کا میں آپ ذکر کر رہا ہوں. تو سوسائٹی از سک. In sick society it is difficult to have healthy people. اچھا, یہ سوسائٹی کی آپ نے بات کی, بالکل میں تو جیسے مجھے ایسے لگتا ہے, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کرتا, لیکن اگر پچھلے 5-6 سال سے دیکھیں تو سم ہاؤ اوور آل جو انوائرمنٹ میں جو اسٹریس ہر وقت, ایک حالت جنگ, اور مطلب ہے ایک پھر اس کے ساتھ ایک اکنامک بڑی سخت قسم کی سچویشن. اچھا, اور پتہ نہیں اکنامک سچویشن جتنی ہے اس سے زیادہ شاید مطلب بات بھی, تو یہ مطلب اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہر بندہ ایسے جیسے بہت ہی پریشان کر رہا ہے. مطلب ہے وہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے 4-5 سال میں یہ بہت زیادہ ملٹی پلائی ہوا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, میرا خیال یہ ہے, مطلب آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو مائی اوپینین, اینڈ مائی اوپینین از ناٹ نیسسریلی دا فیکٹ. ٹھیک ہے, آئی ایم ایکسپریسنگ مائی اوپینین.
ابھی مثال کے طور پہ ہم مفت آٹا بانٹتے ہیں، ایک ٹرک بھر کے آ جاتا ہے، مفت آٹا بانٹتے ہیں، اور کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بے تحاشا لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ گھنٹوں کھڑے ہیں وہاں. اس کا مطلب ٹائم کی قیمت سے زیادہ قیمت آٹے کی بوری کی ہے. جس سوسائٹی میں آٹے کی بوری کے لیے 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے کھڑا رہنا پڑے ایک بندے کو، اور اس یقین سے بھی نہیں کہ اس کو ملے گی کہ نہیں ملے گی، آئی ڈی کارڈ جنہوں نے لیا ہے وہ اس کو اپروو بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ اس کو ہاں تمہیں آٹا تمہارا بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور وہ پھر آٹے میں کی 20 بوریاں یا 40 بوریاں وہاں بانٹ کے آٹا کہیں اور چلا جائے گا. تو کیا جس کے پاس آٹا نہیں ہے اس کو پھر حق نہیں پہنچتا کہ اگر ایک بھری ہوئی کسی جگہ پہ گودام میں آٹے کی بوریاں پڑی ہیں تو وہ اس کی خواہش ہو کہ میں بھی یار ایک بوری کسی اور طرح سے لے آؤں یہاں سے. تو سوسائٹی سے کیا ہے، یا یہ کرمنل ہے یا سوسائٹی کرمنل ہے، کون کرمنل ہے، یہ بڑا مشکل سوال ہے. علاج کیا ہے اس کا؟ علاج یہ ہے ہاتھ باندھ کے ہر ایک ڈیسیجن میکر کے سامنے کوشش کریں کہ آپ کی سوسائٹی میں آپ کے ارد گرد انصاف ہو، جسٹس ہو، ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو ہے وہ جوڈیشس ہو، وسائل کی تقسیم جو ہے وہ منصفانہ ہو، ہر ایک کو خوراک ملے، بیسک حق تو اس کو دے دو، جینے کا حق تو دے دو. اور اگر ہم نے صرف ایکیومولیٹ ویلتھ ہی کرنی ہے تو اور زیادہ لوگ غریب ہو جائیں گے، کیونکہ ویلتھ فائنائٹ ہے. سو اف آئی ایکیومولیٹ آل دا ویلتھ دیٹ نو بڈی ایلس ول ہیو اینی ویلتھ. پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر جو گھر بنائیں گے اس کی دیواریں بہت اونچی کر لیں گے، پھر 4 گارڈ بھی بہت کھڑے کر دیں گے، کیونکہ ہمیں ان سے ڈر لگ رہا ہے جس کے پاس نہیں ہے کہ وہ میرے سے نہ آ کے چھین لے. نہیں تو دیوار اونچی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خوراک چوری ہونے کا خدشہ اسی وقت ہے جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے وسائل ایسے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں جس سے کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. نہیں تو ویلیوز تو یہ ہے نا کہ ایمانداری، شیئرنگ، ڈسٹریبیوشن، پیار دینا، اپریشیٹ کرنا، ساتھ لے کے چلنا، یہ چیزیں زندگی میں اہم ہیں. اچھا، اور یہ کہ ترقی کی ہم بات کرتے ہیں تو اگین پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ بجائے ترقی کرنے کے شاید ہم پچھلے کچھ سالوں میں تو ڈیٹیریوریشن کی طرف گئے ہیں، جس میں کہ کلچرل، سوشل ویلیوز اور ان کے اوپر تو بے تحاشا ڈیٹیریوریشن ہو گئی. ایبسلیوٹلی. دیکھیں چرچل سے پوچھا کسی نے کہ جی جو اتنی جنگ چل گئی ہے اور یہ جرمنی یہ کر رہا ہے تو یہ قوم کا، ملک کا کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیں مجھے کہ جو برطانیہ کی جو عدالتیں ہیں ان سے انصاف مل رہا ہے آپ کو؟ تو اس بندے نے کہا جی برطانیہ کی عدالتوں سے تو انصاف مل رہا ہے. اس نے کہا جب تک برطانیہ کی عدالتیں انصاف دیتی رہیں گی ہمارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت زبردست کوٹ ہے یہ، آپ تلاش کر لیں گے چرچل کا نام لے کے تو آپ کو اس کے اوپر یہ مل جائے گی. سو بڑی خوبصورت بات ہے کہ انصاف، کامیابی اور ترقی وہ ہے کہ انصاف کا بول بالا ہو. کامیابی اور ترقی یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کے پاس پرسنلی $1 بلین ہو یا $1 ملین ہو یا $10 بھی ہوں. انصاف یہ ہے کہ کیا ہیوز کو ہیو ناٹ کا احساس ہے، کیا ہم ملک میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں وہ اہم ہیں، کیا ان کی زندگی، ان کی خوشیاں، ان کی تعلیم، ان کی ایجوکیشن، ان کا ہسپتال، ان کا علاج، قوم کے لیے، ملک کے لیے جو کہ منیمم آج کل 30% ٹیکس ہے، اس ٹیکس سے پورا نہیں ہو رہا تو کیا مسئلہ ہے؟ پھر کہاں جا رہے ہیں وہ پیسے؟ اچھا، جیسے ابھی اگر ٹاپک پہ اگر دیکھیں تو جیسے موڈ سوئنگس کا، اب بہت مطلب ایک دم لوگ یا بہت ایسے کر کے خوش ہوتے ہیں، بڑے فرینڈلی ہیں، اور ایک دم مطلب بہت اگریسو ہو جاتے ہیں. تو یہ جو موڈ سوئنگز ہے اس کو کیا آپ دیکھیں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ایک بڑی اچھی بات کی آپ نے. آپ لیٹس سے ناٹ اوور یو پرسنلی بٹ سم بڈی ایکس، مسٹر ایکس از اے کانٹریکٹر. اس کانٹریکٹر کو گورنمنٹ نے کہا کہ یار تم اسٹرگل کر رہے ہو تو تمہیں ہم $1 ارب کا کانٹریکٹ دے دیتے ہیں سڑکیں بنانے کے لیے. تو ہمارے بندے بھی ہیں کچھ اس میں کام کرتے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہمارے جو ہیں وہ کمزور ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ انہی پیسوں میں ان کی بھی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ پرورش ہو جائے. تو آپ سوچتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے 10, 15, 20%, 25% ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ میں ان کو اپنا خرچہ سمجھ لوں. تو پھر آپ کو کانٹریکٹ مل جاتا ہے. پھر ایک بندہ بیچ میں اور آتا ہے، وہ کہتا ہے یار نہیں یہ 20-25% تو کم ہے، یہ کم از کم 50%.
ہونا چاہیے. آپ سوچتے ہیں کہ یار 50% میں تو میرے پاس اتنا مارجن ہی تھا پروفٹ کا کہ میں یہ سڑک بن جائے صحیح, پلیں بھی بننی ہے بیچ میں, سڑک بھی بننی ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن آپ سے کہا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, تو پھر کیا آپ اس لیول کی اس طرح کی سڑک بنا سکتے ہیں جو آپ نے اوریجنلی کوٹ کی تھی؟ اور اگر اس طرح کی نہیں بنا سکتے تو پھر سڑک اور پلیں جو ہیں وہ کمزور بنیں گی, دوبارہ ٹوٹ جائیں گی. اب ایسا ہے کہ آپ نے شام کو آ کے دوستوں کو بلایا اور سیلیبریٹ کیا کہ یار مجھے یہ بہت بڑا کانٹریکٹ مل رہا ہے, تو آپ پازیٹیو ہیں, آپ ہیلدی ہیں, آپ ہیپی ہیں, آپ سیلیبریٹ کریں. درمیان میں آپ کو خیال آ گیا کہ یار رب کو کیا جواب دوں گا میں, اور اگر یہ پل ٹوٹ گیا اور پھر اگر حکومت چینج ہو گئی اور اس نے کہا کہ یہ مٹیریل آپ نے صحیح نہیں اس میں استعمال کیا ہوا, تو آپ کو تو پھانسی ہو جائے گی یا جیل ہو جائے گی, تو موڈ تو سوئنگ ہو جائے گا فوراً. جب آپ کو خوشی ملی ہے تو آپ نے سوچ لیا کہ اب میرا حق تھا, جب آپ نے سوچا میرا حق نہیں ہے, اس کا حساب کتاب ہونا ہے, تو آپ کا موڈ سوئنگ ہو جائے گا. اور کیا ہے موڈ سوئنگ بٹوین زبردست ہیپی, آئی ایم ٹاپ آف دا ورلڈ اینڈ آئی ایم دا بیسٹ, نتھنگ کین ہرٹ می, اینڈ دین ریئلٹی کانٹیکٹ دیٹ واٹ آئی ایم ڈوئنگ ڈز ناٹ فٹ ان ٹو مائی ویلیو سسٹم. پھر آپ کو کوئی مطلب آپ اس کے پاس کوئی بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ آپ کا بجلی جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ کرنے آ گئے ہیں, آپ کے پے نہیں ہوئے ہوئے. آپ کہتے ہیں یار پے تو ہوا یہ ہے میرے پاس بل. کہتا ہے جی وہ تو ہمیں آرڈر آیا کہ آپ ان کا ڈسکنیکٹ کر دیں. تو آپ کہتے ہیں یار میرا تو چھوٹا سا بچہ ہے, اس کا تو ایئر کنڈیشننگ وغیرہ گزارا نہیں ہوتا, تو ہم نے تو بڑے سے غلط طریقہ ڈالا ہوا ہے. تو کہتا ہے جی پھر کوئی چائے پانی دے دیں ہمیں, تو ہم کل آ جائیں گے, اب اتنی دیر میں آپ بل تلاش کر لیجیے گا. اب آپ کے پاس سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو چائے پانی دے کے بجلی جاری رکھنی ہے, یا آپ نے کہنا ہے یار کل میں بل دوں گا پھر آپ کو, تو ابھی آپ پھر کاٹ جاؤ, یہی کر سکتے ہو تم. چوائس از آورس. We each one of us, we need to change. We are blaming other people. تبدیلی ہم میں آنی ہے. We have to be honest to our own value system. پھر بیچ میں کوئی کہہ دے گا, اب آپ کی مقبول بابری سے بات ہوگی یا کسی اور سے بات, ایکس کی وائی سے بات ہوگی, وہ کہے گا وائی اس کو کہے گا او ایکس یار تم کی سوچ رہے کتنے رہنا ہے, تو پاکستان ہے, پاکستانی سے اس طرح ہی ہوتا ہے. پھر ہمیں دین وی شوڈ ناٹ کمپلین. اف وی ڈو ایگزیکٹلی جیسے پاکستان میں ہوتا ہے تو پھر ہمیں کمپلین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. کمپلین کرنی ہے تو اپنا بیہیویئر چینج کریں. تو یہ جو بائی پولر ڈس آرڈر ہے یہ نہیں خیر اور بھی وجوہات ہیں اس کی مینک ڈپریسو ڈس آرڈر کی اور بھی وجوہات ہیں. اس میں گلٹ اور اینگر بھی شامل ہے, اور اس میں کیمیکل امبیلنس بھی شامل ہے, بہت ساری چیزیں اس میں ہیں, لیکن میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو سوشولوجیکلی اہم ہے. اچھا ایک چیز مجھے اور بھی, جب ایسی جو آپ نے بات کی, دیکھیں مجھے ایک چیز اور بھی لگتی ہے کہ جیسے مطلب اب بچے جو ہم پرورش کرتے ہیں, اب جنرلی گھر کا ماحول کچھ اور ہے, لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم اسکول جس میں بچے کو بھیجیں وہ ہمارے کلچرل اور اس ویلیوز کے ساتھ میچ نہیں کر رہا, بٹ ہم نے اس کو وہاں بھیجنا ہے. اور وہ شاید ایسے نہیں کہ ہم بچوں کو شروع سے ہی ایک کانفلکٹ پرسنالٹی, انہوں نے اسکول جانا ہے تو دے ہیو ٹو بہیو ڈفرینٹلی, انہوں نے باپ کے ساتھ سامنے آنا ہے تو انہوں نے بالکل ایک اور طرح گھر میں اور طرح کا ماحول میں بہیو کرنا ہے, اور اسکول میں انہوں نے اور طرح کا بہیو کرنا. صحیح. دیکھیں یہ بہت بڑا تضاد ہے. آپ نے اور میں نے ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم گاڑی چلا رہے ہیں, ہمارے آگے ایک اور گاڑی جا رہی ہے, اس میں ڈرائیور صاحب ہیں یا والدہ ہیں یا والد ہیں جو 4-5 بچوں کو اسکول سے واپس لا رہی ہیں, اور وہ بچوں کو انہوں نے پھر کینڈی بھی خرید کے دی ہے یا آئس کریم بھی خرید کے دی ہے, جو کچھ بھی ہے. تو آپ کے آگے گاڑی جا رہی ہے تو انہوں نے ونڈو رول کی ہے اور ونڈو سے جو چیز بھی کھا رہے تھے, ریپر جس چیز کا بھی تھا, باہر پھینک دیا. ہمارے دل میں خیال آیا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے, کہ ہم نے خاک روب بھی دیکھے ہیں جو کہ صفائی کر رہے ہیں سڑک کی. لیٹس سے میں پیدل چلتا ہوا چلا جا رہا ہوں اور میں خاک روب کا بیٹا ہوں, تو میں دیکھتا ہوں یار یہ کام جو ہے نا میرا باپ کرتا ہے, صبح سے لے کے شام تک ان تمام لوگوں کی چیزیں جو یہ کھڑکی کا شیشہ کھول کے باہر پھینک دیتے ہیں, وہ چیزیں ساری صاف کر کے اٹھاتا ہے. تو یہ میرا باپ کرتا ہے, اگر یہ لوگ نہ کریں تو میرے باپ کا کام تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں ایمپتھی. سو وی ٹیک انٹائٹلمنٹ دیٹ وی ہیو اے رائٹ ٹو ڈو اینی تھنگ اینڈ وی آر ناٹ ورڈ. میری گاڑی خراب ہو جائے گی تو میں یہ نہیں کروں گا کہ میں 2-4 بندوں کو تلاش کر کے دھکا لگوا کے گاڑی سائڈ پہ کر لوں. میں گاڑی کو وہیں چھوڑ کے
تو کوئی اور گاڑی کسی کو منگوا کے چلا جاؤں گا, چاہے ٹریفک بلاک رہے سارا دن. وی ہیو نو ایمپتھی فار فیلو ہیومن بینگس. ایم آئی پارٹ آف دا پرابلم اور ایم آئی پارٹ آف دا سولوشن؟ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا کویشچن ہے. تو سوسائٹی جو ہے وہ بیمار ہو رہی ہے بہت زیادہ. مطلب سرکار اسکول میں بچے نہیں بھیج سکتی, پرائیویٹ اسکول ہیں, پرائیویٹ اسکول ہر طرح کے ہیں. پرائیویٹ اسکول میں اتنی فیس بھی دینی پڑتی ہے جو کہ گریڈ 17 یا 18 افسر کا جو افسر ہے اس کو اپنی تنخواہ میں نہیں بھیج سکتا ایک بچے کو, اور اس کے 4 بچے ہو گئے. اول تو ہونا تو یہ چاہیے میرے نظیر کہ سرکاری جس کو بھی ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہ ملتی ہے اس کے تمام آل اولاد کا جو ٹریٹمنٹ ہے اور جو اس کا اسکول جانا ہے وہ سرکاری اسکولوں میں ہونا چاہیے. اسکول ٹھیک ہو جائیں گے. ڈی سی صاحب کا بچہ ہے, اے سی صاحب کا بچہ ہے, کمشنر صاحب کا بچہ, اور نیبرہڈ اسکول ہوگا جہاں ان کا گھر ہے اس کے قریب ترین جو اسکول ہے وہاں جائیں گے تو سارے اسکول ٹھیک ہو جائیں گے. تو اسکول تو ہیں ہی خراب اس لیے نا کہ جو حکمران ہیں, جو بھی حکمران ہے, چاہے وہ پیسے والا حکمران ہے یا جو پولیٹیکلی حکمران ہے, حکمران وہ ہے جس نے ملازم رکھا ہوا ہے. حکمرانوں کے اسکول اور ہیں, عام آدمی کا اسکول اور ہے. تو ہم نے آلریڈی اس ماسٹرز اینڈ سلیوز تو بنانے شروع کر دیے. اور ہر غریب آدمی کی بھی خواہش ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سلیو نہ رہے. تو کیا کرے اگر اس کی تنخواہ میں وہ کسی اور اسکول میں نہیں پڑھا سکتا؟ تو کیا کریں, اس کو کچھ بتائیں کہ کیا کرے. وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہا کہ چونکہ میرے گھر میں صرف پیدا ہوا ہے میرا بیٹا اس لیے وہ ساری زندگی جو ہے وہ غلام رہے گا. آزاد ملک ہے, کیا کرے؟ کوئی دکھائیں اس کا راستہ. اچھا ایک اور یہ بھی اگین مطلب یہ بڑے مجھے بہت عرصے سے یہ سوال بڑا تنگ کرتا ہے کہ پڑھائی کی بات ہو رہی ہے, ہم پڑھ بھی رہے ہیں, اچھا اچھے اسکولوں کالجوں میں بھی پڑھ رہے ہیں, بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پڑھائی جو ہے یہ کوئی بہتری نہیں لے کے آ رہی ہماری سوسائٹی میں؟ ڈگریز ہیں, لیکن جب آپ ان کو بالکل مطلب وہ ایک ہیومن لیول پہ دیکھتے ہیں, سوشل کلچرل ایمپتھی اس کی چیزوں پہ دیکھتے ہیں, تو وہ تو پڑھے لکھے لوگوں میں کیا یہ پڑھائی کو کیوں نہیں چینج لے کے آ پا رہے ہیں ہم؟ ایک تو پڑھائی کا پرپز اور مقصد جو ہے نا وہ ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. پڑھائی کا مقصد اور پرپز اوریجنلی یہ تھا کہ بندے انلائٹنڈ ہوں. تعلیم یافتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو سوسائٹی کی, معاشرے کی, اپنی ذات کی, دوسروں کی فکر ہے. تعلیم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ نے ویلتھ ایکیومولیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب تو تعلیم کا مقصد یہ بن گیا نا کہ یار اچھے اسکول میں بچہ پڑھاؤ, نوکری اچھی لگ جائے گی. نوکری اچھی لگنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکمران کہہ رہا ہے وہ کرو, اور زیادہ اس حکمرانی کے ایجنٹ بن جاؤ. حکمران یا ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کا پرپس تو پروفیٹیبلٹی ہے نا. مطلب جتنی بھی بزنسز پاکستان میں انٹرنیشنل کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کی یا پاکستانی عوام کی خدمت کے لیے تو نہیں آئے. وہ تو یہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے ان سے پیسہ کیسے اکٹھا کرنا ہے, اپنا پروفٹ میں کیسے اضافہ کرنا ہے. دنیا میں اور کہیں سگریٹ پیتے ہی نہیں ہیں لوگ. اب وہ سگریٹ بنانے والی ساری کمپنیاں جو ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹری میں چلی گئی ہیں سگریٹ بیچنے کے لیے کہ یہ لوگ پیتے ہیں. تو وہ بیسٹ نوکریاں بھی وہی دیتے ہیں. سب سے اچھی نوکری, سب سے ہائیلی پیڈ نوکری جو ہے وہ یا کافی بیچنے والی کمپنی میں ہے, یا چائے بیچنے والی کمپنی میں ہے, یا سگریٹ بیچنے والی کمپنی میں ہے, یا آئل ڈسٹریبیوشن کمپنی میں, یا دودھ بنانے والی کمپنی میں ہے. ٹھیک ہے, تو کون ہیں کمپنیاں, کیا کر رہی ہیں, کیوں دے رہی ہیں آپ کو اتنے پیسے؟ تاکہ ہم ان کی پروفیٹیبلٹی میں مزید اضافہ کر سکیں. اس لیے تو نہیں دے رہی کہ میری حالات زندگی بہتر ہو جائیں. اس لیے اب یہ بھی احساسات کہ تمہیں ہم نے انسیکیور رکھنا ہے کہ کل تیری نوکری پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. So, purpose of education was to be a source of happiness and joy for fellow human beings and strengthen humanity, to propagate more justice, more equitable distribution of resources, more earning more respect, taking care of each other. اگر پاکستان کے ہر بندے کا علاج مفت اچھے اسپتال میں ہو رہا ہو تو کتنے لوگ جو ہیں ذہنی طور پہ آزاد ہو جائیں گے کہ یار مجھے باپ کا علاج کرانے کے لیے مجھے پیسے بچانے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹا بیمار یا بیٹی بیمار ہو جائے گی, اس کے لیے پیسے بچانے کی ضرورت نہیں ہے, یا مجھے ان کو پڑھانے کے لیے پیسے بچانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک اچھی زندگی گزارتا ہوں اور ان کو جیسی بھی میں زندگی گزارتا ہوں ان کو اچھی تعلیم مل جائے گی اور ان کو اچھی صحت مل جائے گی. سرکاری ہسپتالوں کا مقصد تو یہ ہے نا. ٹھیک ہے, اگر سرکاری ہسپتالوں میں میرے جیسے لوگ بیٹھے ہوئے کہہ دیتے ہیں یار یہ دوائی لکھ دی ہے ہسپتال میں دھانی سامنے فلانی دکان سے خرید لینا, دکان کا بھی نام بتا دیا,
تو پھر میرا مقصد تو دوائی بیچنا ہو گیا نا, علاج کرنا تو نہ ہوا. تو زندگی کا مقصد بھی ری ڈیفائن کرنے کے, ویل آل ڈائی ون ڈے. اوکے ویل ڈو دیٹ. بی از برتھ. آئی ہیو نو کنٹرول کہ میں کہاں پیدا ہوں گا اور کب پیدا ہوں گا. ڈی از ڈیتھ. مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں مروں گا اور کب مروں گا, لیکن یقین ہونا چاہیے کہ میں مروں گا. پیدا جو ہو گیا اس نے مرنا ضرور ہے, ٹھیک ہے. تو ہر سال اور ہر منٹ اگر میں زندہ ہوں تو مجھے شکر گزار ہونا چاہیے. ہر منٹ میں اگر صحت مند ہوں تو مجھے شکر گزار ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بیکاز آئی ایم ناؤ بی اینڈ ڈی تو طے ہو گیا, یہ فلیکسیبل نہیں ہے, دس ول ہیپن. بی اور ڈی کے درمیان سی ہے. سی 3 سی ہیں. ایک سی ہے کمپلشنس, کہ میں مجبوری ہر کام کر رہا ہوں, تو پھر میں آزاد نہیں ہوں. تنخواہ مطلب جو نوکری چھوڑ دوں گا تو بچوں کو کیسے پالوں گا, آزادی تو نہ ہوئی. شوق سے نہیں کر رہا, مجبوری کر رہا ہوں, اس میں پروڈیوس بھی نہیں میں کر سکتا. کمپلشن. اور دوسرا ہے چوائسیز. چوائسیز ہے کہ میں اپنی خوشی سے کر رہا ہوں. اور تیسرا سی ہے کہ کمپلشن, چوائسیز اینڈ کمٹمنٹ, کہ میری اپنی ذاتی کمٹمنٹ ہے اس چیز میں کہ نہیں ہے. چوائسیز اور کمٹمنٹ تقریباً ایک جیسا ہے. تو the purpose of education and purpose of growth and development is that more and more people are able to exercise their choices. وہ اپنی مجبوریاں چھوڑ کے اپنی خواہشات کے اوپر زندگی گزار رہے ہوں, جو وہ کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہوں, مجبوراً نہ کر رہے ہوں. تو وہ آزاد سوسائٹی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگوں کو یہ کوشش, ہماری تو گزر گئی ہے اب یار, اب تو آنے والے نسلوں سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارا قصور ہے اگر آنے والی نسلیں کرپٹ ہوں گی, آنے والی نسلیں بھی سیلفش ہوں گی, آنے والی نسلیں بھی صرف اپنا مفاد دیکھیں گی اور اپنے مفاد کی خاطر دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہوں گی. ہمارا قصور ہے, میرا قصور ہے ذاتی طور پہ, خاص طور پہ میرا قصور ہے, کیونکہ میں ٹیچر رہا ہوں. میں نے 30 سال لمز میں پڑھایا ہے, میں نے 12 13 15 سال اپلائڈ کلینکل سائیکالوجی پڑھائی ہے, میں نے باہر پڑھایا ہے. میرا قصور ہے, میرے جیسے لوگوں کا قصور ہے, میں خود قصوروار ہوں. اچھا, یہ ڈپریشن میں جو سیلف ہارم اور پھر سوئسائڈل, اور یہ بھی کچھ عرصے سے ہمارے یہاں تھوڑا سا انفارچونیٹلی بڑھ گیا ہے, تو اس کے کس طرح اس کو دیکھیں. ڈپریشن جو ہے نا وہ if you look at it really, depression is a feeling that things are not working out for me. First step, things are not working out for me. میں نے اگر ڈریم بنایا تھا کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس کو خوراک اچھی ملے گی, چلیں تعلیم اور کوٹھی گاڑی بنگلہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ باعزت طریقے سے زندگی گزار سکے گا. اور مجھے لگ رہا ہے کہ میرے وسائل جو ہیں, جو میرا طریقہ کار ہے جس میں میں ٹریکڈ ہوں سچویشن میں, اس سچویشن میں رہتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو فرسٹ ہٹ جو ہے نا وہ یہ ہے, تھنگز آر ناٹ انفولڈنگ دا وے آئی ووڈ لائک دیم ٹو. جو میری خواہش ہے کہ جیسے چیزیں تبدیل ہوں ویسے نہیں ہو رہی. سو آئی بیکم لٹل سیڈ, بٹ آئی اسٹل ہیو ہوپ اینڈ آئی اسٹل ہیو اے ڈریم. سو دس از اے مائلڈ فارم آف ڈپریشن. دا سیکنڈ فارم آف ڈپریشن از کہ بچہ جو ہے وہ 10 سال کا ہو گیا, پہلے 2 سال کا تھا, میں یہ سوچ رہا تھا اب 10 سال کا ہو گیا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہا جس ڈائریکشن پہ میں بھی نہیں اس ڈائریکشن پہ جا رہا, میں اس ڈائریکشن پہ بھیج بھی نہیں سک رہا, اور مجھے کامیابی نہیں ہو رہی کہ اس طرف چل پڑے. تو مجھے باس نے بھی کہا کہ بھئی یہ تم اکاؤنٹنٹ ہو یہاں پہ کمپنی میں, تم یہ اکاؤنٹنگ کا خیال کرو, تو یہ تو ایک کتاب اور بنا لو, کیونکہ وہ ٹیکس ویکس کا سلسلہ میں بڑا تنگ کرتا ہے, تو دیکھو کیا کرنا ہے اس کا. پھر ایک ڈیسیجن میکنگ آ گئی کہ میں کروں گا یا میں نہیں کروں گا. یہ جو مجھے کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے پتہ نہیں لاء میں صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے, اور اس طرف باس ہے, باس نے مجھے سیلری دینی ہے, میری سیلری نہیں ملے گی تو گھر کا کرایہ, مالک مکان جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے, تو میں کیا کروں. سو وی میک چوائسیز. سم آف دیز چوائسیز آر بیسڈ آؤٹ آف کمپلشنس. چوائس ہوتی, اوپن چوائس ہوتی تو کہتا جی سر میں نے یہ نہیں کرنا, لیکن اوپن چوائس اس لیے نہیں کہ وہ اس کے پاس چوائس ہے, وہ کہے گا اچھا بھائی کل تو نہ آئی. یہ ڈیلیما ہے نا. تو اب بندہ کہتا اچھا جی میں سوچ کے بتاؤں گا, چلو یار اگلی تنخواہ تو لے لیں, میں سوچ کے بتاتا ہوں سر کیسے کرتے ہیں اس کو, دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. سو وی گیٹ ان ٹو ٹربل.
and then we get into more depression because we are not exercising our choices. बच्चा मेरा उस तरफ नहीं जा रहा जिस तरफ मैं चाहता हूँ, और we become. Then first step हमने कहा था कि ये सिर्फ एक फीलिंग है कि वी आर नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन. सेकंड फीलिंग ये है कि मैं तय हो गया कि मैं उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन होप अभी भी है कि शायद कुछ लॉटरी निकल आएगी, फिर मैं लॉटरी खेलना शुरू कर दूंगा, या कुछ और देखूंगा, या कुछ और करूंगा, या वगैरह वगैरह, कोई एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दूंगा, कुछ ना कुछ और सीखना शुरू कर दूंगा. तो फिर भी होप है. ना प्रोफाउंड डिप्रेशन इज़ व्हेन वी आर होपलेस. वी आर हेल्पलेस एंड होपलेस. हेल्पलेस, मुझसे कुछ हो नहीं रहा, होपलेस के होगा भी नहीं. That's profound depression. In profound depression, we become isolated. और फिर बंदा सोचना शुरू कर देता है कि यार ज़िंदगी का भी कोई मकसद है कि नहीं है. मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, मैं अपने बच्चों को कैसे मुंह दिखाऊंगा, मैं अपने ससुराल वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगा, मैं क्या बात करूंगा. So such thoughts take us towards depression and profound depression and then morbidity. इलाज क्या है? इलाज ये है टू लर्न टू बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर वी हैव इन हियर एंड नाउ. शुक्रगुजारी इज एंड बिलीव दैट थिंग्स विल टर्न अराउंड, समथिंग विल हैपन. वी स्टॉप वर्किंग टुवर्ड्स आवर गोल्स इफ वी थिंक कि थिंग्स आर नॉट हैपन. मैं आपको क्रिकेट टीम की एग्जांपल दे दूँ. अगर क्रिकेट टीम के 4 बंदे आउट हो गए हैं और बाकी जो 5 रह गए हैं खेलने वाले, वो ये सोच रहे हैं मैच हम नहीं जीत सकते, तो अगले 10 रन में सारे आउट हो जाते हैं. लेकिन अगर उनमें ये है फीलिंग कि नहीं यार 4 आउट हो गए तो कोई बात नहीं, मैंने जिताना था पहले भी, मैं भी जिताऊंगा, तो एटलीस्ट चांस तो होगा ना. सो बिलीव इन योर सेल्फ, रिमेन पॉजिटिव एंड बी ग्रेटफुल टू द क्रिएटर एंड फॉर वट एवर यू आर ब्लेस्ड विद. अच्छा, वहम का कोई इलाज नहीं है जैसे, और वहम बहुत, अब मैंने देखा है लोग बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं फिर भी वो हर वक्त वो ओवर थिंक बहुत करते रहते हैं, और वो यही कि वो ऐसे हो रहा है, ऐसे ना हो जाए, ये ना हो. तो ये इसको ओवर थिंकिंग और वहम के लिए आप क्या? अच्छा, वहम जो है ना, वो आम तौर पे अच्छे लोगों को वहम की बीमारी होती है. अच्छे लोग से मुराद ये है कि जो कहते हैं कि नहीं चीज़ें सही होनी चाहिए. अब जो चाहते हैं कि चीज़ें सही होनी चाहिए, उनको अगर लगता है कि उनसे कोई चीज़ ऐसी हो गई है जो सही नहीं थी, तो उनको लगता है कि नहीं मुझे फिर इसकी सज़ा मिलेगी. ठीक है, या रब से सज़ा मिलेगी, या सोसाइटी में सज़ा मिलेगी, या कुछ और चीज़ जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगी. तो उससे वहम होता है. हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खैर मुसलमान हूँ, तो मेरे तो रब ने मुझे कहा कि मकबूल बाबरी, तुमने जो कुछ भी करना है, तुम सबसे पहले तुम्हें अपने आप को याद दिलाओ कि मैं तुम्हारा रब हूँ, और तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बात शुरू करो. और हर एक को, आम तौर पे काफ़ी लोगों से मैंने बात की है, सबको इस तरह से वाज़ेह नहीं है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का क्या मतलब है. तो अल्लाह ताला मुझे तो कह रहे हैं कि तुम अपने आप को याद दिलाओ कि मैं तुम्हारा रब हूँ और मैं रहमान हूँ. रहमान का मुराद है, उसका मतलब है अनकंडीशनली फॉरगिविंग. जैसे एक गिलास में पानी पड़ा हो, तो पानी को ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं गीला भी हूँ, पानी कह दिया काफ़ी है. तो रब ने जब कह दिया मैं रहमान हूँ, तो फिर और कोई वजाहत की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अल्लाह ताला ने, क्योंकि हर चीज़ समझने और जानने वाले हैं, उनको मालूम है कि मैंने इसको कह दिया मकबूल बाबरी को मैं रहमान हूँ, लेकिन उसको शायद यकीन ना आए मेरी रहमानियत पे. तो फिर उन्होंने कहा मकबूल बाबरी मैं रहीम भी हूँ, यानी आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड आई विल ग्रांट यू. तौबा का कॉन्सेप्ट जो है हमारा बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है. तौबा के 2 बड़े ज़बरदस्त कॉनोटेशंस हैं. एक तो ये मुझे एहसास है मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी इबादत है ये कि ये कहना कि मुझे एहसास है मुझसे गलती हुई. और फिर ये करेज कि मैं आइंदा ऐसे नहीं करना चाहता. दैट इज़ द एसेंस ऑफ तौबा. सो गॉड सेज आई एम अनकंडीशनली फॉरगिविंग, बट यू वॉन्ट बिलीव इट, बट आई हैव अनदर ऑर्डर ऑफ मर्सी विच इज़ आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड आई विल ग्रांट यू. And that is what is so beautiful. So, but human beings, we never forgive ourselves. ग्रेटेस्ट एंटिटी तो रहमान और रहीम है ही ना, लेकिन हम नहीं माफ़ कर सकते अपने आप को, क्योंकि हमारे मौलवी ने, हमारे पेरेंट्स ने, सब ने बार बार कूटा हुआ है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम फरिश्ते हो, तुमसे कोई गलती होगी तो तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी. उससे फिर इंसान से जब लगता है कि गलती हुई है, तो वो वहम उसको शुरू हो जाता है कि इसकी सज़ा मुझे मिलनी. मैं इसका जिक्र भी नहीं कर सकता जो गलती हुई है, शर्म बहुत है उसमें, और मैं इसको बता भी नहीं सकता. अच्छा, ये रिलीजन की अब बात की, तो रिलीजन
میں تو ایک جیسے وہ ایک ہے نا کہ جی امید پہ دنیا کا اسی لیے کہتے ہیں نا شکر گزاری بہت زیادہ ہے ہمیں. صحیح. اچھا یہ ایک چیز اور تھوڑا سا یہ جو ایک آرٹیفیشل ایک چھوٹی سی چیز جیسی سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بھی ہمیں ایک اپنی اس سے تھوڑا دور لے کے جا رہا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا پہ ہم نے اپنی پکچر بھی وہ لگانی ہے جس میں بے تحاشا فلٹرز ہوں گے اور ہر چیز اس طرح پورٹرے کرنی ہے تو وہ ہم کوئی مطلب بہت سارے لوگ مجھے لگتا ہے کہ بڑی ایک ڈیول سی زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ ریئلٹی میں کہیں اور ہیں لیکن وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بالکل ایک فرق زندگی گزار رہے ہیں. ایسا ہے کہ سوشل میڈیا لائک ڈائنامائٹ ایک ٹول ہے. ڈائنامائٹ از اے ٹول وچ واز ایکچولی کریٹڈ ٹو میک ٹنلز اینڈ ڈو کنسٹرکشن ورک, بٹ دا ڈائنامائٹ از ناؤ آلسو یوزڈ اینڈ ہیز بین یوزڈ ٹو ڈسٹرائے پیپل اینڈ بلڈنگس. اسی طرح سوشل میڈیا از اے ٹول, اٹس اے کمیونیکیشن ٹول. ناؤ سم پیپل یوز اٹ to positively communicate and some people use it to display their own insecurities. تو جو بندہ پریٹینڈ کرتا ہے کسی بھی صورت میں, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ پریٹینڈ کر رہا ہو یا ویسے پریٹینڈ کر رہا ہو, وہ پریٹینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی جو سیلف اسٹیم ہے اس کے اندر کوئی خلا رہ گئی ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اگر یہ نہیں یہ ہوتا تو شاید لوگ مجھے زیادہ پسند کرتے. حالانکہ پسند لوگ کریں یا نہ کریں, زیادہ امپورٹنٹ سب سے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ خود شکر گزار ہو. شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جی آپ نے مجھے جیسا بھی بنایا ہے میں بہت شکر گزار ہوں, یعنی اپنے آپ کو آپ پسند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایروگینس نہیں ہے, ہیوملٹی ہے. میں عاجز بھی ہوں, مجھے احساس بھی ہے دوسرے لوگوں کا, میں دوسروں لوگوں کو دکھ بھی نہیں پہنچانا چاہتا, لیکن میں شکر گزار ہوں. اور میں اللہ تعالیٰ شکر گزاری کا مطلب یہ یو آر گریٹ, آئی ایم ونڈرفل کا مطلب یہ ہے کہ احساس ہے مجھے اس بات کا, میں حیران ہوں اس بات پہ کہ آپ نے کتنی زبردست کائنات کریٹ کی ہے. اچھا, ایز اے پروفیشنل ایز اے سائیکالوجسٹ آپ پیرانارمل جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ بلیو کرتے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا ری ڈیفائن کر لیتے ہیں پیرانارمل کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز پتہ نہیں ہے لیکن ایگزسٹ کرتی ہیں چیزیں. مثال کے طور پہ آج سے 400-500 سال پہلے بزرگ لوگ انگلی کو لب لگا کے تھوک اپنی لگا کے یوں کر کے اونچا کر کے تھوڑی دیر کے بعد بتا دیتے تھے کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس وقت وہ پیرانارمل لگتا تھا. اب ہمیں پتہ ہے کہ ریٹ آف ایویپوریشن جو ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہیومیڈیٹی میں اس وقت کتنی ہیومیڈیٹی ہے ہوا میں. ہیومیڈیٹی کم ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہے, ہیومیڈیٹی بڑی ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہے. تو اب ہائیگرو میٹر جو ہے یا باقی جو میٹر ہیں جو چیک کرتے ہیں کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی, وہ یہی پرنسپل ہے کہ ایویپوریشن کتنی ریپڈلی ہو رہی ہے. غبارہ ہے کہ آپ نے کمرے میں رکھا ہوا ہے پھونک بھر کے, تو غبارہ جو ہے وہ زیادہ پھول گیا ہے یا کم ہو گیا, وہ ڈپینڈ کرتا ہے ایٹماسفیرک پریشر کتنا ہے. تو ایٹماسفیرک پریشر اس سے بھی پتہ کر سکتے تھے. اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں. میگنیٹک ویوز ایگزسٹ کرتی ہیں, میگنیٹک کمیونیکیشن ہو رہی ہے, آپ کے میرے درمیان ہیٹ ایکسچینج ہو رہی ہے, میں بھی ہیٹ جنریٹ کر رہا ہوں, آپ بھی ہیٹ جنریٹ, اس کی ایک ویو لینتھ ہے, وہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس ویو لینتھ کا, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم سب لیمنلی اس کو پرسیو کر رہے ہوں, اور چونکہ پرسیو کر رہے ہوں ہم اس کو میننگ اسائن کر سکیں. تو میں اس کو پیرانارمل سمجھتا ہوں میری نظر میں. تو جس کا سائنٹیفک ایویڈنس ابھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے, بٹ ایگزسٹ کر رہی ہیں کمیونیکیشن. آپ کے پاس کوئی ایسا کبھی پیشنٹ آیا ہے جو ایسے جس کو سب کہتے ہوں کہ جی یہ کوئی اس کے ساتھ کچھ نہیں ابھی تک نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اچھا آپ نے سوال کیا, میں یہاں کلیریفائی کر دوں. جو لوگ میرے پاس آتے ہیں میں ان کو پیشنٹ نہیں کہتا, نہ ہی میں ان کو کلائنٹ کہتا ہوں. وہ عمر میرے لیے کو کاؤنسلرز ہیں. میں آپ کو اس کا ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ آ جاتے ہیں میرے پاس اور کہتے ہیں میکس میں نے نا مجھے غصہ بہت آ رہا ہے آج کل, سو پلیز ہیلپ می. تو میں کہتا ہوں اچھا عمر ہم دو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک عمر ہے اور ایک میکس بابری ہے. تو عمر کے حالات کے بارے میں نا میں کچھ نہیں جانتا, عمر ہی جانتا ہے صرف. اور عمر کی جو بھی زندگی میں گزرا ہے وہ عمر مجھے بتائے, اور وہ یہ بتائے کہ جو بھی ہوا اس کی زندگی میں اس میں اس نے ان چیزوں کے بارے میں کیا رائے قائم کی ہے, ان کو میننگز کیا اسائن کیے. سو عمر ول ٹیل می ہز ایکسپیرینسز اینڈ دا میننگز دیٹ ہی اسائن ٹو دوز ایکسپیرینسز. I am an expert on helping Umar to reassign meanings to his experiences. ٹھیک ہے. So I am not the healer. I help you heal yourself. So we are co-counselors. I learn from you and I assign a meaning
ٹو یور ایکسپیرینس. ہوتا یہ ہے کہ بچپن سے لے کے اب تک ہماری زندگی میں جو کچھ بھی گزرا ہے, دوسروں کے الفاظ کو, دوسروں کی چیزوں کو ہم نے اپنے دل پہ لگا لیا اور اپنے بارے میں رائے قائم کر لی. پارٹلی ڈپریشن از آلسو دیٹ سم بڈی ٹولڈ می کہ نہیں میکس تو کامیاب نہیں ہو سکتا, تو پیچھے رہ جائے گا, تیرے میں یہ عادت ہے نا. ٹھیک ہے, وہ بندہ میرے لیے اہم تھا تو میں نے دل میں بات لگا لی. میں بھول گیا اس وقت کہ نہیں یار, مجھے تو اللہ نے بنایا, میں اللہ تعالیٰ کا بہترین شاہکار ہوں, میں تو دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. صحیح. اچھا, تو یہ جو ایلوژن اور ریئلٹی جو ہے, اس کو آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ یہ تو ایکسپلین اگر ہو جاتی تھوڑا آسان کام ہو جاتا ہے. یہ اس کو کوشش بھی نہ کریں ایکسپلین کرنے کی. یہ ہے ایکسیپٹ کر لیں, ایکسیپٹ کر لیں. ہاں, مطلب کچھ چیزیں ریالٹی ہے, کچھ ایلوژنز ہیں. اچھا, یہ جو اب کیپٹلزم کا دور ہے, اس وقت ہر ایک کے اوپر بڑا پریشر ہے, خاص طور پہ جو لڑکے جو ہیں ان پہ کہ جی وہ جی سوسائٹی بڑا پریشر ڈالنا شروع کر دیتی ہے نا کہ جی آپ نے اچھا پڑھنا ہے, کیریئر جو ہے وہ اس کے لیے. تو یہ مطلب کیسے آپ مطلب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ہمارے جو ینگ یوتھ جو ہے وہ کیسے اس کو کوپ کرے, اس ساری پریشر؟ آئی تھنک ہمیں نا تھوڑا سا سکسیس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے گزارش کی پہلے, سکسیس از ٹو بیکم اے ہیپی, ہیلدی, پازیٹیو, سکسیزفل human being. And success does not necessarily mean that yes you should have money gives you choices, but filthy money نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بھی سکون میں نہ رہیں اور جن سے آپ نے چوری کیا وہ بھی سکون میں نہ رہ سکیں. ضرور اپنے حالات بہتر کریں, پلیز لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں, لوگوں کو پیچھے نہ چھوڑ جائیں. مطلب پاکستان میں غربت بہت بڑھ گئی ہے, اور غربت اس لیے بہت بڑھ گئی کہ پیسے کم لوگوں کے ہاتھ میں اکٹھے ہو گئے. تو تعلیم کا مقصد یہ نہیں تھا کبھی بھی. تعلیم کا مطلب یہ تھا پرابلم سولو کریں, حل کریں, مسائل کو حل کریں, ویدر کے مسائل کو حل کریں, انوائرمنٹ کے مسائل کو حل کریں, کمیونٹی کے مسائل کو حل کریں, واٹر ڈسٹریبیوشن کے مسائل کو حل کریں, ہیلتھ کے مسائل کو حل کریں, ان امپلائمنٹ کے مسائل کو حل کریں. ایجوکیشن, دا پرپز آف ایجوکیشن ٹو ہیو اے مور انلائٹنڈ ویو اباؤٹ سرونگ ہیومینٹی, ناٹ سرونگ یور سیلف. اچھا, یہ ایک چیز اور, جیسے کہ جو سبسٹنس ابیوز اور ایڈکشن ہے, یہ بہت بڑھ گئی ہے پچھلے چند سالوں میں. جی بالکل ایسا ہے, یہ میرا خیال ہے. میں اپنی رائے دے رہا ہوں. عمر میں بہت تقریر کر دی ہے بہت سارے موضوعات کے اوپر, میں سارے کے اوپر ایکسپرٹ نہیں ہوں. میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں. اب جو میرے کرنٹ سوچ ہے, میری سوچ بھی چینج ہوتی رہتی ہے, تو میں یہ رائے دے رہا ہوں کہ میری نظر میں ایوری ڈرگ از لائک این اینستھیسیا. اینستھیسیا پتہ نا کیا ہوتا ہے؟ اینستھیسیا وہ آپریٹ کرنا ہے تو آپریٹ کے اینستھیسیا کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اینستھیسیا کے بغیر کریں گے انفارچونیٹلی, جو کہ آج کل غزہ میں ڈاکٹرز کو کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کے اوپر آپریٹ بغیر اینستھیسیا کے, تو اس کو پین بہت زیادہ ہوگی. لیکن ایک طرف اس کی وہ پین ہے, ایک طرف اس کی وہ جان ہے. تو جان بچانے کے لیے پین برداشت کرنی پڑ جاتی ہے. لیکن اگر اینستھیسیا ہو تو پھر اینستھیسیا دیا جاتا ہے تاکہ اس کو پین نہ ہو. ٹھیک, اب کوشچن یہ ہے کہ پین صرف فزیکل سرجری کے لیے ضروری نہیں ہے. پین ہم نے اور بھی بہت سارے کام ایسے کیے ہوتے ہیں جن کی ہمیں پین ہے. وہ پین آف دا سول کہتے ہیں ہم اس کو. ایک پین ہے جو پین فزیکل پین ہے, دانت کا درد ہے, سر میں درد ہے, آپریشن کا درد ہے, زخم کا درد ہے, آنتڑوں کا درد ہے, وہ فزیکل پین ہے, اس کے لیے پین کلر کھاتے ہیں ہم. ایک پین آف دا سول ہے. پین آف دا سول جو ہے وہ ایک اویئرنیس ہے, یار آئی ایم ناٹ سکسیزفل, یا مجھ سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہے, یا میں نے زیادتی کر دی ہے کسی کے ساتھ, یا میں نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جو سوسائٹی یا میرے مذہب یا میری ویلیوز میں فٹ نہیں ہوتا. وہ کیسے اپنی پین کو دور کرے؟ اس کے لیے پیپل گیٹ انٹو ایڈکشن, اینڈ دیٹ ایڈکشن از دیٹس دا ریزن فار دیٹ پین. دیر از سم گلٹ, سم اینگر, some disappointment, which is the basic root cause. It could be also some abuse. اچھا, یہ وائلنس ایک اوور آل بہت سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے, اور پھر ایک ہم ایک پروگرام ہے ہمارا جس میں کہ ہم مطلب خواتین پہ تشدد کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں. تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی
ہینیس اور بہت ہی ایکسٹریم فارمس آف وائلنس آہستہ آہستہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو اس میں بھی مطلب ہے مجھے لگتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں, کہ جو کسی کو تکلیف دینا, اس پہ فزیکل تشدد کرنا, اس کو اتنا تشدد کر دینا کہ اس کو مار دینا, یہ بہت ڈسٹرب. دیکھیں یہ بھی کمپلیکیٹڈ ہے. یہ کمپلیکیٹڈ اس لیے ہے کہ جو پین آف دا سول کی ہم بات کر رہے ہیں ایک تو, اور دوسری طرف ہم پین کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ سوسائٹی نے کیا. بعض اوقات میں ایک ایسی اسٹیج میں چلا جاتا ہوں جہاں میں سوچتا ہوں کہ آئی ڈونٹ او اینی تھنگ ٹو اینی ون. یعنی کچھ کہتے ہیں نا یار دیکھو تمہارے پیرنٹس ہیں, تم پیرنٹس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو, لیکن اگر میں نے سوچا کہ میرے پیرنٹس نے میرے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے, بلکہ مجھے ابیوز کیا, اور جو میں کرنا چاہتا ہوں مجھے کرنے نہیں دیا, اور مجھے ہمیشہ ڈانٹا ہے, اور دوسروں کے سامنے مجھے مارا بھی ہے, تو میں بھی ایک وائلنٹ پرسن بن جاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں میں بھی کسی کو اگر مارتا ہوں تو خیر ہے, میں بھی اگر اپنا اینگر یا کسی کو سبجوگیٹ کرتا ہوں, مطلب یہ امپورٹنٹ بات تو یہ ہے نا کہ ایک فیلو ہیومن بینگ کو, آپ ہیومن بینگ ہے, اس کے اوپر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اس کو پین کاز کر رہے ہیں, اس کی پرسنالٹی کو مسخ کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا مینٹل ہیلتھ ایشو ہے. لیکن کون لوگ کرتے ہیں؟ وہی لوگ کرتے ہیں جو فیل کرتے ہیں نو بڈی, اینڈ بائی ڈوئنگ دس بیوی کی پھینٹی لگا دوں گا تو آئی ایم سم بڈی, بچے کی پھینٹی لگا دوں گا تو آئی ایم سم بڈی. آخر میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ یہ جو اوور آل سچویشن ہے, ایک عام شخص جو ہے وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو کیسے بہتر رکھ سکتا ہے, کیسے وہ لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بن سکتا ہے, کیسے ہم اوور آل سوسائٹی میں تھوڑی سی کوئی جوائنس, کوئی تھینکفلنس اور کوئی خوش اخلاقی جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں؟ اچھا, میں مطلب بجائے دوسروں کو میسج دینے کے میں تو اپنے آپ کو ہی میسج دوں گا. میں اگر یہ کہوں کہ میری خواہش ہے کہ میں مزید بھی نہیں کہنا چاہیے, میں ایک اور بہتر انسان ہوں اور بہتر انسان بننا چاہتا ہوں, تو میں اپنے آپ کو یہ کہوں گا کہ پلیز ناراض مت ہو لوگوں سے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, تو کم از کم آپ خود وہ نہ کرو. آپ پیار کرو, آپ اپریشیٹ کرو, آپ ایڈمائر کرو, آپ دلاسا دو جو خاص طور پہ آپ سے چھوٹے ہیں یا بچے ہیں, آپ ان کو انکریج کرو, آپ شکر گزار رہو, آپ بلیو کرو اپنے اندر, اپنی صلاحیت کے اندر, کہ آپ کے اندر بے تحاشا صلاحیتیں, بے تحاشا خوبیاں ہیں, آپ جو کرنا چاہتے ہیں زندگی میں کر سکتے ہیں. گو فار اٹ, ڈونٹ کمپلین, ڈونٹ بی لیزی, ڈونٹ گیو اپ آن یور سیلف. آپ محنت کریں, آپ جستجو کریں, آپ کرتے رہیں, آپ لگے رہیں, لیکن انصاف کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, محنت کے ساتھ, اور آپ اپنے گولز بنائیں اور ان گولز کی طرف جائیں. پیار کریں لوگوں سے, درگزر کرتے ہیں. کسی نے زیادتی کی ہے تو درگزر کرتے ہیں, بدلہ لینا ضروری نہیں ہے, بدلہ نہیں لینا چاہیے کسی سے. پتہ نہیں وہ شخص کتنی پین میں تھا, کتنے دکھ میں تھا, درگزر کر دیں. اب آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. اگر آپ سے کسی نے تھپڑ مارا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ تھپڑ اس کو ماریں, لیکن آپ پوری کوشش کریں کہ آئندہ وہ آپ کو تھپڑ نہ مار سکے. آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا آپ کا حق ہے. لیکن پازیٹیو رہیں, ہیلدی رہیں, ہیپی رہیں. بلیو ان وٹ ایور یور فیتھ از, believe in your faith, have your faith, go for it, things will work out. This is a beautiful world, that's the only world we have to live, and so long you are alive, we need you because you are hope and you are the one who will change this world to a better world. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. آپ نے اتنے سارے سوال دماغ میں پیدا کر دیے اور اتنی ساری سوچیں دے دی ہیں, اور آئی تھنک کہ مطلب بالکل آئی تھنک شکر گزاری ہے. آئی تھنک اگر میں ایک کی ورڈ جو میں چاہتا ہوں کہ میں بالکل اس پہ آج بہت دوبارہ سے اپنے آپ کو ری تھنک کرنا شروع کروں, تو آئی تھنک کہ وہ شکر گزاری ہے, کیونکہ وہ شاید ہم اتنی دوڑ میں نکل گئے ہیں کہ ہم نے شکر گزاری جو ہے وہ چھوڑ دی ہے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو فار ٹیکنگ آور ٹائم اینڈ شیئرنگ سو lovely thoughts with us. Thank you so much. Thank you, Umar, for inviting me to your show, and I enjoyed talking to you. Thank you.